اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. انسان قیامت کے دن جہاں کھڑا ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، وہاں سے ایک قدم بھی اٹھا نہیں پائے گا جب تک 4 سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عن شبابہ فیم ابلاہ، میرے بندے تجھے جوانی دی تھی تو پوری قوم کو بلند کر سکتا تھا، پوری قوم کو جنت کا وارث بنا سکتا تھا۔ جوان ایسی قوم کی امانت ہوتے ہیں کہ جوانوں کے ذریعے پوری امت جو ہے وہ بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر جوان اپنی جوانی کو ضائع کر بیٹھیں اور اس سے فائدہ نہ لیں تو صرف دنیا میں ہی نقصان نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تجھے جوانی کی رعنائیاں عطا کی تھیں تو انہیں ان کو خرچ کہاں کیا؟ جوان تو وہ تھے، سورۃ البروج کا قصہ آج پڑھتے ہیں، ایک جوان کی وجہ سے 1,00,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس نے اپنی جوانی کو تو ختم کر لیا لیکن کائنات کے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ گیا۔ جوان اس کو کہتے ہیں جس کو آج اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ 309 سال تک اللہ نے سلائے رکھا اور اللہ عز و جلال ان کی کروٹیں خود بدلتے تھے اور ان کی حفاظت بھی کی۔ پہلا سوال یہ ہوگا جوانی کا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، دوسرا سوال یہ ہوگا یہ مال کہاں سے آیا تھا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اور تیسرا سوال وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اچھا یہ مال تم نے خرچ کہاں کیا تھا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا عن علمہ ما عمل بہ، جن جن باتوں کا تمہیں پتہ چل گیا تھا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر اسلامی شعائر ہیں اور اسلامی اقدار ہیں، جو علم تمہارے پاس آ گیا تھا تو انہیں عمل کتنا کیا۔ جب تک یہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا یہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ تو 2 مصیبتیں مال کی ہیں، کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس کے حرص چھوڑ دیتا ہے، اربوں کا بھی مالک ہے تو 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا، وہ سارا خرچ وارث ہی کریں گے، لوٹ مار وارث ہی کرتے ہیں، ضائع بھی وارث ہی کرتے ہیں اور عیش و عشرت میں وارث ہی رہیں گے، لیکن سارے مال کا حساب اسے ہی قیامت کو دینا پڑے گا۔ اگر ان 2 چیزوں کی سمجھ آ جائے تو دنیا کے حرص اور لالچ انسان نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ حلال دے، پاکیزہ دے اور اتنا دے کہ جو قیامت کو میرے کام آ جائے، وہ پھر زیادہ کی حرص نہیں کرتا۔